لا یؤمنون، دنیا کے لوگ، دنیا کے اندر بسنے والے یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ ان کے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑا ہونے کے بعد فیصلہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں۔ وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، جو آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اتباع سنت کے تعلق سے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اتباع حدیث کے تعلق سے، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی اتباع کریں۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وما توفیق الا باللہ۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سامنے قرآن اور حدیث کو رکھیں۔ کسی بھی مسئلہ میں پھنس جائے، کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کی ضرورت پڑے تو قرآن و حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے قول کو اختیار کرنا، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر واضح دلیل موجود ہے، ایسی حالت میں کسی اور کے قول کو اختیار کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے شوبہ نہیں دیتا، یا کوئی مسلمان، کوئی مومن ایسا کرے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو مومن کہے، تو یہ دعویٰ کرنے کا حق اسے نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید یہ کافی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس قرآن مجید کی تفسیر، جس قرآن مجید کی ویاخیا، جس قرآن مجید کی وضاحت اور تشریح احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی مسئلہ کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے قرآن اور حدیث کی طرف، ہمیں جانا چاہیے قرآن اور حدیث کی طرف، قطع نظر اس کے کہ ہم کسی امام کے قول کو اختیار کریں، کسی بڑے عالم کے قول کو اختیار کریں قرآن و حدیث کے رہتے ہوئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، یہ مشہور و معروف آیت ہے، ہم نے بارہا سنا ہوگا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ذرا غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے جو حکام ہیں، تمہارے جو امراء ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، عہدے والے ہیں، یعنی تمہارے جو نیتا ماتا بنے ہوئے ہیں، ان کی بھی اتباع کیا کرو، ان کی بھی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، امراء اور حکام کی بھی اطاعت کرو، اپنے نیتا ماتا کی باتیں بھی مانو، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اور حکماء اور امراء کی اطاعت کرنے کے بعد اگر کسی مسئلہ میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہاں شَيْء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، علماء اکرام اس کو سمجھتے ہوں گے، فی شَيْءٍ نکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی نکرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ النکرہ تفید العموم، نکرہ کے اندر عام معنی پایا جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، فی شیء، کسی بھی چیز میں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز کے درمیان اگر تنازع ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، رجوع کرو۔ کیوں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اے لوگوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، آخرت کے دن کے اوپر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، امراء کی، نیتا ماتھاؤں کی بھی اطاعت کیا کرو، لیکن اگر نیتا ماتھاؤں کی اطاعت کرتے ہوئے کسی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے، کسی مسئلہ میں اگر تنازع ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ صاف بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شَيْء نکرہ کا لفظ، کوئی بھی چیز، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلہ میں اگر اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، تمہیں حل مل جائے گا، تمہیں سولوشن مل جائے گا، تمہیں سمادھان کا پتھ اور راستہ مل جائے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ گے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم حنفی بنے، یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم شافعی بنے، یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم حنبلی بنے، ہم مالکی بنے اور تقلید کے اندر ہم تقلید کے دلدل میں ڈوب جائے، یہ حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ اماموں کی عزت، اماموں کا احترام، اماموں کا سمان یہ اپنی جگہ پر ہے، اماموں کا رسپیکٹ یہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ بڑے بڑے امام جو گزرے ہیں یہ علم کے پہاڑ تھے، ان کے دھول کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے رہتے ہوئے ہم کسی امام کی بات کی طرف توجہ دیں، نہیں، یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کا صاف بیان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اس چیز کو، تمہیں حل مل جائے گا، سمادھان مل جائے گا، سولوشن مل جائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موڑ پر قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن و حدیث کو اپنا مشعل راہ بنا لے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، یہ آیت نمبر 59 تھی، آیت نمبر 65 کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا بیان ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر خود اپنے آپ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم۔ پورے قرآن کو آپ پڑھتے جائیے، پورے قرآن کو آپ دیکھتے جائیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاکید کے ساتھ اتنی زور دے کر کے کہیں بھی قسم نہیں کھائی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، کہیں دن کی قسم کھائی، کہیں صبح کی قسم کھائی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی شپت لیا، کہیں چاند کی شپت لیا، لیکن پورے قرآن کے اندر آپ کو اتنی تاکید کے ساتھ یہ قسم نہیں ملے گی۔ جب اپنے محبوب کی بات آئی، جب اپنے پیارے نبی کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ قسم کھائی، فلا وربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یعنی میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، لا یؤمنون، دنیا کے لوگ، دنیا کے اندر بسنے والے یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ ان کے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑا ہونے کے بعد فیصلہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں۔ آپ نے جو فیصلہ سنا دیا، آپ نے جو وچار کر دیا، آپ نے جو انصاف کر دیا، اس انصاف کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جائے، تب تک دنیا کے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اللہ کے نبی اب آپ کا فیصلہ سننے کے بعد، آپ کا وچار سننے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، ایسا بھی محسوس نہ کرے کہ نہیں یہ فیصلہ تو میرے فیور میں ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ تو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ تو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ آپ کے فیصلے کو سر جھکا کر کے قبول کر لیں۔ جب تک یہ قبول نہیں کرتے دنیا کے لوگ، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن نہیں ہو سکتے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم کامیابی کا راستہ پانا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، کسی امام کی پیروی ضروری نہیں ہے، کسی عالم کی پیروی ضروری نہیں ہے، کسی شخصیت کی پیروی، کسی پرسنالٹی کی پیروی کر کے ہم کامیابی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ اور دیکھیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 کے اندر اور واضح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فائدہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں فائدہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے نبی آپ دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا کے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے لگاؤ لگانا چاہتے ہو، اگر تم اپنا تعلق اللہ سے کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، تم بھی اللہ سے محبت کرنے لگو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے راستوں کو اپناؤ، یحببکم اللہ، فائدہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، تمہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے گا، صرف اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی آپ غور کیجئے، اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت ہو جائے, اللہ تم سے محبت کرنے لگے, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے بتائے ہوئے راستوں کو اپناؤ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, اللہ تمہیں اپنا پریہ بندہ بنا لے گا, اللہ تمہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. نبی کی اتباع کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ, ان تمام گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے. تو یہ بہت ساری آیتیں اس طرح کی ہے, آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں, پڑھیں, غور کریں, آپ کو پتہ چلے گا, جس سے ہمیں یہ سکھایا گیا, ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں. یعنی اس کو دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں, قرآن اور حدیث کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں. اور جو لوگ قرآن و حدیث کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں, جو لوگ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں, جو لوگ قرآن و حدیث کو اپنا مشعل راہ بنا لیتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کو سلف صالحین نے اہل حدیث کہا ہے, ایسے ہی لوگوں کو ہمارے اسلاف کرام نے اہل حدیث کہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ابھی الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنا نام اہل حدیث رکھ لے اور کام وہ اہل حدیث کا نہ کرے تو یہ اس کی غلطی ہے, اہل حدیث کی غلطی نہیں ہے. جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لے اور پھر وہ غلط کام کرے تو یہ اسلام کی کوتاہی نہیں ہے, یہ اسلام کی کوئی بیماری نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی کوتاہی ہے, اس کی کاہلی ہے, اس کی یہ کمزوری ہے. اسی طرح اگر کوئی اہل حدیث, نام کا صرف اہل حدیث کہ میں اسی سماج میں پیدا ہوا ہوں, اسی علاقے میں پیدا ہوا ہوں, یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, اس اعتبار سے اگر ٹائٹل اور لقب کے اعتبار سے صرف استعمال کریں تو پھر یہ الگ بات ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے نام کے ذریعے سے وہ کامیابی حاصل کر لے, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ سچ بات ہے کہ جو قرآن و حدیث کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں, قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کو اسلاف کرام نے اہل حدیث گردانا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, میں نے بہت پہلے کبھی بیان کیا تھا لیکن بہت دن ہو گئے, میں نے سوچا تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دوں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو جانتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ اہل حدیث, اہل کے معنی والا اور حدیث کے معنی حدیث والا. یہ لوگ تو قرآن کو چھوڑ دیے, قرآن کہاں گیا؟ یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. ابھی بھی میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اہل حدیث نام جب ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں تو حدیث والا ہوا, قرآن کہاں گیا؟ اصل میں یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں, یہ ہمارے علم کی کمی ہے, علم کی کمزوری ہے. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو عربی زبان کے ذریعے سے سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہم قرآن و حدیث کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اچھی بات ہے, جاننے کی کوشش کیجیے, اپنی اپنی زبان میں جانیے, لیکن یہ انفارمیشن کی حد تک اپنے پاس رکھیں, معلومات کے لیے رکھیں, فتویٰ دینے کے لیے نہیں. اگر آپ فتویٰ دینا چاہتے ہیں, اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی میڈیم کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو پڑھیں. آپ بنگلہ میڈیم سے قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے آپ عالم نہیں بن سکتے. بنگلہ میڈیم سے قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے آپ عالم نہیں بن سکتے. انگریزی میڈیم سے قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے آپ عالم نہیں بن سکتے. آپ جانکار بن سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے جانکار بن سکتے ہیں, لیکن بہت سارے مسائل کے اندر آپ کو پریشانیاں آئے گی. بہت سارے مسائل کو حل جب کرنے جائیں گے آپ کو پریشانیاں آئے گی, آپ نہیں سمجھ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان کا جاننا یہ ضروری ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے. سن لیجئے,
عربی زبان کو جاننا ضروری ہے قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے صرف عربی زبان جان کر کے آپ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ میری بات نہیں سمجھ پائے؟ صرف قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری نہیں ہے، لیکن عربی زبان ضروری ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بہت سارے مادھیم ہیں، بہت سارے میڈیم ہیں، ان میں سے ایک ہے عربی زبان کو سیکھنا۔ آپ اگر عربی زبان نہیں سیکھتے ہیں قرآن و حدیث کو آپ اس کی حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے، آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ لاکھ پڑھ لیں لیکن حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ بہت ساری چیزوں میں آپ کو عربی زبان کی سمجھ ضروری ہوگی، آپ کو ضرورت پڑے گی کہ اس کے معنی سمجھنے کے لیے آپ کو عربی ڈکشنری یا عربی میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے آپ کو وہاں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے علماء کرام کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ فتویٰ فرائض کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ جلدی فتویٰ نہیں دیتے ہیں، جب فتویٰ سوال پوچھا جاتا ہے تو وقت لے لیتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے سماج میں دیکھیے کچھ 2-3 بنگلہ کتاب پڑھ کر کے، کچھ 2-3 انگریزی کتاب پڑھ کر کے اور اسٹیج پر بڑے بڑے بھاشن پیش کرتے ہیں، لیکچر پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنے سے وہ سیشن رکھتے ہیں کوشچن آنسر کا سیشن کہ آؤ مجھ سے کوشچن کرو اور اس کا آنسر لو، آؤ مجھ سے سوال کرو اور اس کا جواب لو، فتویٰ مجھ سے پوچھو اور جواب لو۔ اگر ان سے کہا جائے، کسی کو تکلیف ہوگی میری بات سے لیکن یہ حقیقت ہے، اگر ان سے کہا جائے، ایسے بہت سارے جو فتویٰ دیتے ہیں، اگر ایسے لوگوں سے کہا جائے فتویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے، یا فتویٰ تا سے لکھا جاتا ہے یا طا سے لکھا جاتا ہے، وہ بھی نہیں بتا پائیں گے، اور وہ فتویٰ پر فتویٰ مارتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے علم کی کمی ہے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کا معنی کیا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان کو سیکھیں، ورنہ پھر آپ کہتے پھریں گے ادھر ادھر کہ اہل حدیث کا معنی تو ہے حدیث والا قرآن کہاں گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ سیدھا سادھا آپ معنی مطلب نکالیں گے، اہل کے معنی والا کہیں آپ نے سنا ہے، حدیث کا معنی حدیث ہوتا ہے، اہل حدیث کا معنی حدیث والا قرآن کہاں گیا، قرآن تو چھوٹ گیا۔ حالانکہ قرآن ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا آخری وقت میں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی پت برست نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث میری سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری موقع پر کہا کر کے گیا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن و حدیث۔ تو قرآن تو ہمارے لیے ضروری ہے، صرف حدیث کو لے کر کے ہم آگے بڑھے تو ہم کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو پھر یہ حدیث والا صرف ہوا، قرآن کہاں گیا؟ آپ جواب سنیے مختصراً۔ قرآن مجید کے اندر حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کے لیے تقریباً لگ بھگ 14 یا 15 جگہ، تقریباً لگ بھگ 14 یا 15 جگہ حدیث کا لفظ، حدیث کا ورڈ یوز کیا گیا ہے قرآن کے لیے، یعنی حدیث کہہ کر کے قرآن کو کہا گیا۔ حدیث کا مطلب عربی میں قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے بیان کیا، اللہ نے استعمال کیا ہے، حدیث کہہ کر کے قرآن کا معنی لیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کہاں؟ دلیل کے طور پر دیکھیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اور تبلیغ کا کام کرنے کے بعد سمجھانے کے باوجود مکہ کے کافرین، مکہ کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر نیچرلی کیا دکھ ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ یہ کیا بات ہے، میں اتنا سمجھا رہا ہوں، کامیابی کے راستہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ لوگ آ نہیں رہے ہیں، میری بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ وہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6 کے اندر ہے، اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے۔
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے، آپ کو دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کہ آپ ان کفار مکہ کے پیچھے، مشرکین مکہ کے پیچھے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر یہ لوگ اس حدیث کے اوپر ایمان نہ لائے۔ اللہ کے نبی، آپ کو دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اگر یہ مکہ کے کافرین، اگر یہ مکہ کے مشرکین اس حدیث کے اوپر یعنی قرآن مجید کے اوپر ایمان اگر نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ افسوس کے مارے، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے، پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے، آپ یہ اظہار کرتے ہوئے کہ کیا بات ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو ذرا غور کیجئے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیث کا لفظ استعمال کیا، اے اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اس حدیث کے اوپر ایمان نہ لائے یعنی اس قرآن کے اوپر ایمان نہ لائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ حدیث کو قرآن کے لیے استعمال کیا، حدیث کے ورڈ کو قرآن کے لیے یوز کیا۔ دوسری جگہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان حدیثا یفترا، اے اللہ کے نبی آپ یہ بھی بیان کر دیجئے یہ جو حدیث ہے یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کوئی بناوٹی قرآن نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے یعنی یہ جو قرآن ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، سورہ مرسلات اٹھا کر کے دیکھیے سورہ نمبر 77 آیت نمبر 50 یعنی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے لوگوں، اے کافروں، اے مشرکین، اس حدیث کے بعد، اس حدیث کو آ جانے کے بعد یہ حدیث تمہارے پاس آ چکی ہے یعنی یہ جو قرآن مجید آ گیا ہے، اس حدیث کو پا جانے کے بعد، یہ حدیث آ جانے کے بعد، اس حدیث کے بعد اب تم کس حدیث کے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ یعنی یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 87 اٹھا کر کے دیکھیے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے سچی بات اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے اور سچائی کے اوپر مبنی ہے۔ ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا اور یہ حدیث کا لفظ تقریباً 14 یا 15 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا قرآن و حدیث والا، اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث والا قرآن کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کر کے کامیابی کا راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ قرآن ہمارا مشعل راہ ہے، قرآن ہماری کامیابی کا ذریعہ اور مادھیم ہے۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی تشریح کرنے کے لیے، قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے، اگر ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن و حدیث کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کے درمیان عمل کے اعتبار سے ہم کوئی فرق نہیں کریں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک احترام، عزت، رسپیکٹ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے قرآن ایک نمبر پر ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہا لیکن یہ اللہ ہی کے معنی ہے، اللہ ہی نے سمجھایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو پرویا ہے، اس لیے اس اعتبار سے اب حدیث کو سیکنڈ
میں رکھ سکتے ہیں اور فرسٹ نمبر پر قرآن کو رکھ سکتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے آپ قرآن و حدیث کے درمیان فرق نہیں کریں گے، اس لیے کہ صحابہ اکرام کو جب حکم دیا جاتا تھا تو صحابہ اکرام کبھی بھی یہ نہیں کہتے، یہ سوال نہیں پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی یہ حکم قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یہ جو حکم آپ دے رہے ہیں یہ قرآن کے اندر ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، یہ کبھی سوال نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ عمل کے اعتبار سے اگر ہم تفریق کریں، اگر ہم فرق کریں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ عمل کے اعتبار سے قرآن و حدیث دونوں برابر ہیں، اور یہ قرآن و حدیث دونوں کو لے کر کے جو چلتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو اسلاف اکرام نے اہل حدیث کہا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اہل حدیث کی ابتدا کب سے ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئے، کن لوگوں نے اس کا نام رکھا؟ ان تمام چیزوں کا بھی اتہاس ہے، کتابوں کے اندر محفوظ ہے، سرکشت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے جمعہ اس بارے میں بیان کیا جائے گا، اہل حدیث کی ابتدا، اہل حدیث کا نام کہاں سے پڑا، اہل حدیث نام رکھنا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے تو ہمیں قرآن میں مسلمان کہا ہے، مسلم کہا ہے، پھر ہم نے اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہیں گے؟ اللہ کا دیا ہوا نام کیا ہمیں پسند نہیں ہے؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، آبجیکشن کیا جاتا ہے۔ ان تمام اعتراضات کا جواب انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا مشعل راہ قرآن اور حدیث کو بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو اہل حدیث کا جو سچا معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے، اس معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو عربی زبان کی تعلیم و تعلم کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو مقروض ہے، ادھار لیے ہوئے ہیں، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔